ایک جھوٹ پورا گھر برباد. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے. خاندان کے خاندان برباد ہو جائیں گے, کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے نا, اور منافق کی علامتوں میں سے کہا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جھوٹ سے بچ جاؤ گے نا. فار آتے تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جو کہتے سچ ہی کہتے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. وہ چہرہ ہی بتاتا تھا. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, سچ ہے نا, سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ہاں اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اس کی بات ماننے کا جی چاہے گا. یہ سچ کی ایک برکت لکھی ہے کتابوں میں. تو جھوٹا ہوگا نا, اس کے چہرے کا نور بھی چھن جاتا ہے, اور مسترب بے قرار, بڑا بےقل ہوتا ہے وہ جھوٹا. مگر غوث پاک کی زبان سے ایک جملہ نکلا. اچھا اس کی میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. وہ تو چلیں اس زمانے کی مثال تھی نا. غوث پاک کا فیضان ایک شخصیت کے پاس, کروڑوں لوگوں کو جس نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا نا, لاکھوں لوگوں کو, وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے, درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے, بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے نہیں مانتے. یار امیر اہل سنت کی زبان سے جملہ نکلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میری نیت ہے, میری خواہش ہے کہ 12 ارب درود پاک کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا. سارے دعوت اسلامی والے تمام عاشقان رسول درود پاک پڑھے. 45 ارب درود پاک پڑھ لیے گئے. یار زبان سے نکلتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیتے. کیسے؟ یہ وہی بات ہے, یہ فیضان غوث اعظم میں دل صاف ہونا جس کا, ہاں پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. جو دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے, لیکن اس کے لیے پہلے دل صاف کرنا ضروری ہے. مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بات دل میں اترے نا, پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. اندر سب گندگی بھری ہوئی ہو, جھوٹ بھی چل رہا ہو, غیبت بھی چل رہی ہو, بدگمانی بھی چل رہی ہو, کینہ بھی رکھا ہوا ہو, دشمنی بھی رکھی ہوئی ہو, اور میں کہوں میری باتیں لوگ مانیں, نہیں ہوگا. پہلے اس کو صاف کر لو, پھر تم سادی سی باتیں کرو گے نا, وہ بھی لوگ ماننا شروع کر دیں گے, وہ بھی دلوں میں اترنا شروع ہو جائیں گی, وہ بھی لوگ اس پہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ فیضان غوث اعظم, غوث پاک کی سیرت کا یہ بدری پھول. کتنی بار یہ واقعہ سنا, میں تو جب سے چھوٹا ہوں جب سے سن رہا ہوں یہ ڈاکوں والا واقعہ, مگر سچے ہوئے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے, اگر واقعی غوث پاک سے محبت ہے نا قادریوں, تو پھر جھوٹ سے سچی توبہ کریں. یہ جھوٹ ایسی بربادی لاتا ہے نا, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہماری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہمارے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے, طبیعت میں سرور ختم ہو جاتا ہے, فیملی میں محبت ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے, رحمت کا اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اچھا علماء نے اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ کی کہ یار بدبو نکلتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں آتی, ہم تو روز پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, برابر والے کو بھی نہیں آتی. بڑی پیاری اس کی ایگزامپل دی کہ جو یہ جمادار ہوتے ہیں نا, یہ گٹر میں اتر جاتے ہیں, ان کو پھر بھی بدبو نہیں آتی, کیونکہ ان کی اتنی بدبو میں عادت رہنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں آس پاس اب اتنا جھوٹ ہو گیا ہے, اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی کو اس کی بدبو ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے, مگر نکلتی ہے بدبو اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے, جس نے رحمت کے فرشتے دور کر دیے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار میں جھوٹ, فیملی میں جھوٹ, دوستوں میں جھوٹ, بس بات پہ جھوٹ, پتہ کسی فائدہ بھی نہیں, پھر بھی جھوٹ بولنا ہے. عادت سی بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی. نہ کریں ایسا, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نبی پاک نے معراج کی رات دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا, اس میں ایک شخص کو ایسا عذاب دیا جا رہا تھا, زنبور کہتے ہیں, حب کہہ لیں, اس کو چمڑے پہ ڈال کر کھینچا فرشتوں نے, گدی تک لے گئے, پھر بائیں طرف لا کر گدی تک لے گئے, تو یہ والی گدی ٹھیک ہو گئی, یہ والا جبڑا ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ اس کو شروع, یعنی یہ رائٹ لیفٹ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. فرمایا کیوں ہو رہا ہے یہ عذاب؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے, زیادہ منہ کھولتا ہے جب کچھ کسی ٹریٹمنٹ کے لیے, جان نکل جاتی ہے, تو چیر دیا جائے گا نا, کیسے برداشت کریں گے؟ بچپن سے سن رہے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو نہ کریں ایسا, سچ بولیں. ہم سچے آقا کے امتی ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا تھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں, سچے نبی کا میں امتی ہوں. اور ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں, اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, جو کہتا ہے غلط ہی ہوتا ہے, آدھی بات ماننا اس کی, ہاں جو وعدہ کرے گا پورا نہیں ہوگا, دیکھ کے پیسے دینا, پیسے واپس نہیں ملیں گے, ہاں سمجھ لے بھائی جو بولتا ہے غلط ہی ہوتا ہے. یعنی کسی مسلمان کا تعارف ایسا ہو رہا ہے. آپ سوچیں میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا کہ یار اس سے بات کرنے میں خیال کرنا, یعنی ہمارے بارے میں تو لوگ کہیں کہ امتی ایسا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے, امتی کے اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج مسلمان سے ڈر رہا ہے. تو بھول گئے آپ واقعہ, عیسائی نے مسلم سے پیسے لیے, عیسائی واپس ہی نہیں کر رہا تھا. کئی بار مسلمان گیا میرے پیسے دے دو نہیں دیے. ایک دن وہ چلا گیا ان کے پادری کے پاس, کہا یار آپ کے مذہب کا بندہ ہے, مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا. اس نے ایک پرچی لکھ کے دی, کہا جا کے اس کو دے آؤ.
पर्ची दी, उसने पैसे निकाले, फ़ौरन दे दिए। कब पैसे बाद में लूँगा, पहले बता पर्ची में क्या लिखा है। इतने दिन से मैं तो धक्के खा रहा था, मुझे देता नहीं था, एक पर्ची पे दे दिया। कहनी पर्ची नहीं दूँ, पर्ची नहीं बताऊँगा, पैसे ले जा, तेरा काम हो गया ना। कहते नहीं तेरी मेहरबानी, पर्ची तो देखूँगा। बड़ी बहस हुई, आखिरकार बहुत जिद की उसने पर्ची पकड़ा दी। पर्ची पता क्या लिखा था? उस ईसाइयों के जो पादरी ने लिख कर दिया था, क्या तू मुसलमान हो गया जो लोगों के पैसे टाइम पे नहीं देता है? अब बताओ, ये चाटा नहीं है हमारे मुंह पे कि आज दुनिया में लोग मुसलमान लोगों से काम करने में डर रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, मुझ सभी के उम्मती हैं कि हमसे बिजनेस करने वाला कहता है यार आंखें बंद करके मुसलमानों से काम करो, ये जो कहते हैं सच होगा, क्योंकि हम सच्चे नबी के उम्मती। इतना झूठ, और ये झूठ की बर्बादी में आपको बताऊं, हमें तो दोस्त भी झूठे ही अच्छे लगते हैं। अरे यार बड़ा मजा आता है, सारी रात बहुत हंसाता है, घुमाता है, फिराता है, अजीब अजीब बातें होती हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोलता है लेकिन एंजॉय करते हैं। ना बैठा करो झूठों के साथ। हाँ, जो उस पर लानत बरसेगी ना, तुम पर भी बरसेगी। कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हम बैठे झूठों के साथ है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स था, उसको शादी हुई, अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत थी। कहता है यार बीवी से काम कराने से बेहतर है, पैसे अल्लाह ने बड़े दिए, इनको गुलाम खरीद लेता हूँ। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। वो गया बाजार में गुलाम खरीदने, कितने का? बड़ा 50% डिस्काउंट में मिल रहा था। मिसाल के तौर पे 10,000 रेट था का 5,000 में ले जाओ। तो यार 5,000 में बड़ा तगड़ा मेहनती लग रहा है। तो एक ऐब है इसके अंदर। ऐब क्या? बोले साल में एक बार झूठ बोलता है। बोले बस एक बार साल में? मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कहता हूँ हम तो रोज बोलते हैं। कोई बात नहीं, साल में एक झूठ चलेगा, दे दो भाई। ले लिया उसने, ले लिया। पूरा साल खिदमत की उसने, खाना वाना ये वो सफाई। बोला यार कमाल का बंदा। वो भूल भी गया कि एक साल में एक बार झूठ बोलता है। पूरा साल निकल गया, उसका हो गया साल पूरा, उसका टाइम आ गया। वो जालिम ने पता क्या किया? उसकी बीवी के पास गया। मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, देखो पूरा साल आपका नमक खाया है, मुझे अंदर की इतला है। मिलते ना आपको भी दोस्त, आपके अंदर की इतला लाया हूँ। हाँ, उसके घर में ये हो रहा है, अपने को भी कान लगा के सुनना है किसके घर में क्या। क्यों सुनना है भाई? क्यों किसी का ऐब ढूंढना है? क्यों किसी के प्रॉब्लम हमने सुनने हैं? कहता अंदर की बात लाया हूँ। क्या लाया हूँ? आपके शौहर ने दूसरी शादी का इरादा कर लिया है, आपको तलाक देने वाला है, आपसे दिल भर गया उसका, हैं? आप कुछ कर लो। वो बोलती मैं क्या करूँ, तुम बताओ। मेरे पास एक बाबा है, हाँ, उसको आपको करना ये है कि अपने शौहर के गर्दन के करीब के बाल काट के मुझे दे दो। वो दम करेगा, बस फिर वो बाल उसको सुंघाने, आपका जो शौहर है ना वो भूल जाएगा उस औरत को। बस इतना सा काम है, इतना सा। मेम साहब ये इस तरह पकड़ लो और इसी उस तरह से बस ये जब सोए तो गले के पास से थोड़े से बाल काट देना। कहा ठीक है, आज रात ही काट दूंगी। बीवी को लगा दिया इस काम पे। अब शौहर के पास गया, साहब अंदर की खबर लाया हूँ। ये आते ना आपके पास भी अंदर की खबर लेके, ये कर रहे होते हैं, इधर की उधर, इधर की लगाई बुझाई। साहब अंदर की खबर लाया, क्या आपकी बीवी कोई और पसंद आ गया है और आपको दुनिया से आपको कत्ल करने का प्लान बना लेगा। बोले मुझे मेरी बीवी मारेगी, पागल हो गया, इतनी मोहब्बत करती है। नहीं साहब, मैं अंदर, आप देखिए आपका नमक खाया, झूठ नहीं बोलूंगा, आप खुद चेक कर रहे हैं। बोला कैसे? आज रात जागते रहिएगा, उस तरह लेकर आएगी और आपकी गर्दन पे फिराना है उसने इस तरह। बोला पागल हो गया तू? बोला आप देख लीजिएगा, अब जिसको ये बता दे उसको वैसे ही नींद नहीं आएगी। वो बिस्तर पर आंखें बंद करके झूठी मूठी लेटा। आई बीवी भाई, उस तरह भी हाथ में और गर्दन के पास भी ले आई। वो बेचारी आई थी बाल काटने, वो समझा गर्दन पे फिराने आई। उसको नींद से उठ के पकड़ा और अपनी बीवी की गर्दन पे उस तरह घुमा दिया। बीवी तड़प तड़प कर मर गई, शौहर को जेल हो गई और बाद में उसको भी फांसी हो गई। एक झूठ पूरा घर बर्बाद। हम समझते हैं झूठ कोई चीज नहीं है। खानदान के खानदान बर्बाद हो जाएंगे, कारोबार तबाह हो सकते हैं। अल्लाह को जो चीज ना पसंदीदा है ना, और मुनाफिक की अलामतों में से कहा गया कि जब बात करे तो झूठ बोलो, और झूठ से बच जाओगे ना तो कितने गुनाहों से बचोगे। एक शख्स आया था नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहा हुजूर मैंने सुना बहुत सारी चीजें मना करते हैं, शराब का भी मना करते हैं, बदकारी का भी मना करते हैं, चोरी का भी मना करते हैं, मैं इतनी सारी चीजें नहीं छोड़ सकता। अच्छा, नबी पाक की अब इस वाक्य में शान भी पता चलती है कि क्या शानदार मेरे आका है, जो चाहे फरमा दें, सरकार ने जो कह दिया वो हो गया। एक चीज का मना करे तब इस्लाम लाऊंगा। आका ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, झूठ ना बोलना, बस इतना ही काम। कहाँ इतना? झूठ नहीं बोलना है, कलमा पड़ा मुसलमान हो गया। बोला ये तो बड़ा आसान हो गया, मैं तो इतने सारे गुनाह करता था। गया घर पे, टाइम आ गया शराब पीने का, है रोज पीता था। कहा यार शराब पी तो लूंगा, मगर नबी पाक ने कहा झूठ नहीं बोलना, कल जाके बताऊंगा कैसे, पूछेंगे क्या किया तो शराब पी थी। शराब छोड़ दी। चोरी का टाइम आया, चोरी करने निकला। यार चोरी कर तो लूंगा, प्यारे आका की बारगाह में कल जाऊंगा, पूछेंगे क्या किया, कैसे बताऊंगा चोरी नहीं की। फिर झूठ बोलने का मना किया, बदकारी का इरादा करने किया। फिर यही ख्याल आया, दूसरे दिन जाके कहता हुजूर आपने तो क्या मेहरबानी की, मुझे झूठ से क्या बचाया, मैं सारे ही गुनाहों से बच गया। तो झूठ से बचकर तो देखो यार, इतनी बरकत। अच्छा, कारोबार में भी आपकी बरकत आ जाएगी। अच्छा, झूठा जो है ना ऑलवेज कंफ्यूजिंग,
کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, آپ مت امیجن کرنا, اپنے بارے میں سوچو, اگر میں کنفیوز رہتا ہوں, ڈسٹرب رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں, لکھا ہے کتابوں مضطرب رہے گا جھوٹا, کیونکہ اس سے جھوٹ بولنا ہے نا. مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب جو دوستوں, اچھا کچھ لوگوں کی خامہ خواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اب بیچارہ رہتا ہے مثال کے طور پر سولجر بازار میں, ہاں بھائی کہاں رہتے ہو, ڈی ایچ اے میں. اچھا کون سے فیز میں, اچھا اب دوسرا جھوٹ بولنا پڑا, فیز تو یاد نہیں تھا, تو ڈی ایچ اے فیز 6 میں رہتا ہوں. اچھا تو مکان میں فلیٹ میں رہتے ہو, اب تیسرا جھوٹ, نہیں میرا تو اپنا بنگلہ ہے. اچھا بول تو دیا, کام کیا کرتے ہو, اب پتہ چلا ٹیکسی چلاتا ہے, میری تو اپنی گاڑیاں, ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. چوتھا جھوٹ, اب بول تو دیا, اب اس بندے کو یاد رکھنا پڑے گا کہ فلاں بھائی کو میں نے گھر ڈیفنس میں بتایا ہوا ہے, فیز 6 بھی یاد رکھنا پڑے گا, گاڑی ٹیکسی نہیں, اس کو گاڑیوں کی کمپنی بھی یاد رکھنی پڑے گی, بنگلہ بھی یاد رکھنا پڑے گا. اب جب اچھا ادھر فائل الگ سنبھالی ہوئی ہے, کبھی کہیں لیٹ ہو گئے آفس میں, ہاں بھائی کیوں آئے, 3 دن تک نہیں آ رہے, چھٹی کر کے آئے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. حالانکہ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مر گئی ہے, اب نانی بیمار نہیں ہو سکتی, جھوٹ بولا نا تو اب یاد رکھنا, فائل ہی سنبھالنا ہوتا ہے. جو جھوٹا ہوگا نا اس کو سب کے سامنے, اچھا وہ جھوٹا پکڑا بھی جاتا ہے, ٹینشن میں الگ نظر آئے. اب بھائی جس کو سچ بولنا ہے اس کو نیند سے اٹھاؤ, کہاں رہتا ہے, سولجر بازار پر, کیا کرتا ہے, ٹیکسی چلاتا ہوں. جو سچ ہے اس کو ٹینشن کا ہے, اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, جو ہے وہ کہے گا نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سچ بتانا ہی نہیں ہے. کیوں چھپانا ہے لوگوں سے یار, کیوں اپنی بڑائی مارنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. کاروبار کریں گے, اتنی کی خرید, اچھا اس نے پوچھا بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے کبھی کبھی گاہک پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی 500 روپے کا ہے, 750 450 پونے 500 بھی تو خریدے, 15 روپے کما رہا ہوں آپ سے. اس نے کب پوچھا کتنے کما رہے ہو بھائی, کیوں قسمیں جھوٹی کھا رہے ہو. تھوڑی دیر میں وہ تھوڑی سی کم وہ کرے گا, کیا نام بارگیننگ کرے گا تو 450 میں دے دیتے ہیں. تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا پونے 500 میں خریدا ہے. بس بچوں کی روزی کما رہا ہوں, اللہ کی قسم, بات بات پہ قسم, بات پہ جھوٹ. ہم یہ پیسے کریں گے کیا جھوٹ بول کر, آپ سوچیے تو صحیح. آپ ایک بات خود دیکھ لیں, جس مارکیٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے, جو سچا ہوتا ہے نا, سچا جو کہتا ہے وہی مال دیتا ہے نا, اس کا مال مہنگا بھی بک رہا ہوتا ہے, مارکیٹ سے مہنگا, اور بعض اوقات اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ایک بار جھوٹ بول کے مہنگا بیچ دے تو وہ اگلی بار تھوڑی آئے گا گاہک آپ کے پاس. ہم نے راشن والوں کو دیکھا, ہم نے کپڑے والوں کو دیکھا, جس کی چیز سچی, جس کا کلر پکا, جس کی بات سچی, جس کی کوالٹی سچی, مارکیٹ سے ڈبل ریٹ 1.5 ریٹ پہ بیچ رہا ہوتا ہے, لوگ اس سے لیتے, یار آدمی سچا ہے. تو سچے کو آج بھی برکت ہے. یہ خامہ کا ہی دماغ شیطان نے ڈال دیا, بھائی سب جھوٹ بولتے, تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا مال نہیں بکے گا. نہیں, سچے کو ہر چیز میں اللہ برکت دیتا ہے. چہرے پہ الگ نور ہے, بات اس کی الگ, لوگ ماننے لگیں گے. تو پلیز اے غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک سے محبت کا نام صرف یہ نہیں کہ ہم منقبت سنیں, ہم اجتماع میں آئیں, ہم لنگر کھائیں, نعرے لگائیں, چلے جائیں, یہ بھی کرنا ہے, مگر کچھ بدلاؤ بھی تو لاؤ نا اپنے اندر یار. تو غوث پاک تو بچپن سے سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں, اور ہماری زبان پر ہی سچ نہیں آتا. پھر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, آخری بات, مذاق میں جھوٹ, مستی مذاق, خامہ خواہ جھوٹے لطیفے سنانے, جھوٹے واقعات سنانے, لوگوں کو ہنسانے. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. کیوں, مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولنا ہے. نہیں کریں ایسا, مزاح کریں, ہاں جائز مزاح ہوتا ہے. مزاح کیا ہے, میں بھی ایسی بات کروں, میں بھی مسکراؤں, آپ بھی مسکرائیں, کہ کوئی جھوٹی بات بھی نہ ہو, کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہمیں تو مذاق ہی وہ والا آتا ہے, پہلے کسی کی فلم چڑھائیں, کسی کا نام بگاڑیں, کسی کی نقل اتاریں, پھر میرے دوست ہنسیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی پہلے ایک کا دل ٹوٹے تب جا کے میرے دوست مسکرائیں. ایسے مذاق کا کیا کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری حرام کام کر کے میں ہنس رہا ہوں, نہ کرو ایسا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزاج مبارک کیسا ہوتا تھا. ایک خاتون آئی, کہتی حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں. نبی پاک فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے تم کو. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے. حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں, ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات, سب مسکرائے اور اونٹ بھی مل گیا. تو مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جائز طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم تکلیف دے کر جو مذاق اڑاتے ہیں نہ کریں. کسی کا نام رکھ دیتے ہیں, لمبا چھوٹا موٹا کانا, نہ. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تو نے مجھے پرفیکٹ بنایا. جیسا طوطلا بولتا ہے دوست, ویسے ہی طوطلا بول کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ روتا ہوگا گھر جا کر, آپ کے سامنے نہیں روتا کہ یار کاش زبان ٹھیک ہوتی, دوست میری بولنے کا, میرے چلنے کا مذاق, جیسا لنگڑا چلتا ہو, جیسا لنگڑا چل کے دکھا رہے ہوتے. کبھی بھی نہ کرنا. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لو, من ضحکا ضحکا, جو ہنستا ہے پھر اس پر ہنسا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کل مجھ پر لوگ ہنسیں, ہنسنے میں مزہ بڑا آ رہا ہے, لیکن کسی کا دل دکھا کے مت ہنسو, کسی کی دل آزاری نہ کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی سیرت کے 2 واقعات اور ان سے 2 میسیجز کہ بچوں کی شادی کرنی ہے, اپنی شادی کرنی ہے تو پریورٹی دینداری کو دیں, اور زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ
ہر حالت میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کی صحبت نصیب فرمائے، فیضان اولیاء نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مزید ایسے بیانات سننے ہوں مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ مزید ایسے بیانات سنیں گے، ہمارا دل بھی بدلتے رہے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔